اس سال نوبل انعام کے لیے سب سے مضبوط امیدوار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدی جھڑپیں، سب سے بڑھ کر اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے خطرات۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اس ملک کے صدر ہیں کہ جب بھی غزہ میں بحالی امن کی، جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تو اس ملک کی سفیر نے اسے ویٹو کر دیا۔ ٹرمپ کے تمام عالمی بیانیے کے مقابلے میں ایک کمزور مگر باہمت خاتون کی جدوجہد کو انعام دینا گویا ایک علامت ہے کہ نوبل کمیٹی نے طاقت کے شور میں انصاف کی سرگوشی سنی۔ آج اوسلو سے آنے والی ایک خبر نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ ناروے کی نوبل کمیٹی نے 2025 کا نوبل انعام برائے امن وینزویلا کی جمہوریت پسند رہنما ماریا کورینا ماچادو کے نام کر دیا۔ ایک ایسی خاتون جو برسوں سے اپنے ملک میں آمریت کے خلاف ڈٹی رہیں۔ نوبل کمیٹی کے مطابق جنہوں نے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر عوام کے حق حکمرانی کے لیے آواز بلند کی اور آخر کار عالمی برادری کو یہ یاد دلایا کہ امن صرف بندوقیں خاموش کرنے کا نام نہیں بلکہ آزادی، انصاف اور انسانی وقار کی بحالی کا عمل ہے۔ یہ اعلان ایسے وقت میں ہوا جب دنیا بھر میں تجزیہ کاروں، میڈیا اینکرز اور سیاسی مبصرین کے نزدیک اس سال نوبل انعام کے لیے سب سے مضبوط امیدوار امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ ٹرمپ کے بیانات پچھلے چند مہینوں سے خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے۔ انہوں نے بارہا یہ دعویٰ کیا کہ ان کی سفارتی کوششوں نے دنیا کی 7 بڑی جنگوں کو ہونے سے بچایا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی، آذربائیجان اور آرمینیا کی سرحدی جھڑپیں، کوسوو اور سربیا کے تنازعات، کانگو اور روانڈا کی جنگی صورتحال، مصر اور ایتھوپیا کے درمیان دریا پر ڈیم کا تنازع، کمبوڈیا اور تھائی لینڈ کے سرحدی تناؤ اور سب سے بڑھ کر اسرائیل اور ایران کے درمیان بڑھتے خطرات جنہیں وہ اپنی امن مہم کی کامیابی قرار دیتے رہے۔ ان دعووں نے دنیا میں ایک بحث چھیڑ دی تھی کہ شاید اس بار نوبل کمیٹی جنگوں کو روکنے والے سیاسی اقدام کو تسلیم کرے گی، لیکن آج جب نتیجہ سامنے آیا تو منظر مختلف تھا۔ کمیٹی نے اپنے فیصلے میں صاف کہا کہ ماریا کورینا ماچادو کو یہ انعام ان کے جمہوری اقدار کے تحفظ، پرامن مزاحمت اور عوامی آزادی کے لیے قربانیوں کے اعتراف میں دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے کئی حلقے اس فیصلے پر حیران بھی ہیں اور مطمئن بھی۔ بعض مبصرین کے نزدیک یہ فیصلہ دراصل نوبل کمیٹی کی ایک یاد دہانی ہے کہ امن محض سفارتی بیانات یا وقتی جنگ بندیوں سے پیدا نہیں ہوتا۔ امن اس وقت جنم لیتا ہے جب ظلم، خوف اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہونے والے انسانوں کو تسلیم کیا جائے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ تو اس ملک کے صدر ہیں کہ جب بھی غزہ میں بحالی امن کی، جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی تو اس ملک کی سفیر نے اسے ویٹو کر دیا، تو انہیں امن کا نوبل پرائز کیسے مل سکتا تھا؟ یہ اعلان اس معنی میں تاریخی ہے کہ اس نے طاقت اور اصول کے درمیان فرق واضح کر دیا۔ طاقت عارضی ہے مگر اصول دیر پا ہے۔ ٹرمپ کے تمام عالمی بیانیے کے مقابلے میں ایک کمزور مگر باہمت خاتون کی جدوجہد کو انعام دینا گویا ایک علامت ہے کہ نوبل کمیٹی نے طاقت کے شور میں انصاف کی سرگوشی سنی۔ عالمی میڈیا اب اس فیصلے پر گہرے تجزیے کر رہا ہے۔ کچھ حلقے اسے امید کی واپسی قرار دے رہے ہیں، کچھ کے نزدیک یہ فیصلہ مغربی سیاست کے لیے ایک اخلاقی امتحان ہے، اور کچھ کا کہنا ہے کہ شاید نوبل کمیٹی نے جان بوجھ کر طاقتور سیاست کے دباؤ سے خود کو الگ رکھا ہے تاکہ دنیا کو یاد دلایا جا سکے کہ امن کا انعام کسی دفتر یا عہدے کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ کردار کا مرہون منت ہے۔ آج دنیا بھر میں ماریا کے چاہنے والے ان کو ایک ہیروئن نہیں بلکہ امید کی علامت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور دنیا کے طاقتور دارالحکومت واشنگٹن میں سوال گونج رہا ہے، کیا امن کا مطلب اب بدل چکا ہے؟ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ انعام ضرور مل جاتا لیکن انہوں نے اپنے نوبل انعام کی گزشتہ دور حکومت میں بھی اور اس دور حکومت میں جو تشہیر کی ہے اس نے اسے سیاسی بنا دیا تھا۔ ہر ایک تقریر میں یہ حوالہ دینا کہ انہیں نوبل پرائز ملنا چاہیے، ہر ایک تقریر میں یہ کہنا کہ وہ نوبل انعام ڈیزرو کرتے ہیں، اپنا موازنہ سابق امریکی صدر براک اوباما کے ساتھ کرنا یقیناً ان کی راہ میں رکاوٹ بنا ہے
اور انہیں یہ انعام نہیں ملا۔ واضح رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وہ واحد امریکی صدر ہیں کہ جنہوں نے اپنا سفارت خانہ یعنی امریکن ایمبیسی تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کی تھی اور یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اقوام متحدہ کو کچھ نہیں سمجھتے، اور ایسے ہی ان کے اقدامات ہیں کہ جن کی وجہ سے آج وہ نوبل پرائز سے محروم رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔